اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنے پیشاب کو نہ روکے، بلکہ جس طرح ممکن ہو، چاہے وہ سواری کی حالت میں ہو یا وہ کسی بھی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ اس کے لیے آسان نہ ہو، پھر بھی وہ کوشش کرے کہ اپنے پیشاب کو نہ روکے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ ویڈیو میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ جب انسان پیشاب یا منی کو روکتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے پیشاب کے اور جو مجاری بولیاں ہیں ان میں دیگر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا علاج پھر آسانی سے نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، پیشاب کے والے سے جتنے مسائل ہیں اگر ان کا علاج چاہیے تو ضروری ہے کہ جب اس کا وقت آن پہنچے تو اس کو بر وقت کرنا چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی بنا پر یہ فقہی مسئلہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اگر انسان کو پیشاب آیا ہو تو مکروہ ہے کہ وہ اس کو روک کر اپنی نماز کو جاری رکھے۔ تو یہ چیز نہایت ضروری ہے جو کہ انسان کے بدن کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ سب سے پہلے جو اس کا وقت ہے اس کے اوپر اس کو کرے اور اس میں مزید تاخیر نہ کرے۔ البتہ اس کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں کچھ اور چیزیں بیان ہوئی ہیں جو کہ پیشاب کے روکنے کے مسائل کے حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن اور دعا۔ اس کے متعلق امام علی نقی علیہ السلام نے جب کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ اور جب مولا کو خط ملا تھا جس میں اس نے سوال کیا تھا کہ ہمارے قبیلے میں سے ایک شخص ایسا ہے جو کہ اس بیماری مبتلا ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کے طفیل اس کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے بارش کا پانی استعمال کرنا۔ اس کے متعلق حدیث میں بات آئی ہے کہ بارش کا پانی جس طرح دیگر بیماری سے انسان کو نجات دیتا ہے، ویسے ہی بارش کا پانی انسان کو اس پیشاب کی جملہ جتنی بیماریاں ہیں اسے محفوظ کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا علاج وہی دعا ہے جس کو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ جب انسان نماز تہجد پڑھ لے تو نماز تہجد کے بعد سجدے کی حالت میں جو ہم نے طویل دعا کل بیان کی تھی وہی دعا اس میں بھی آ جائے گی۔ اس کے علاج کے طور پہ بھی اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا چوتھا علاج ہے کلونجی کا استعمال کرنا۔ فضل کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ مجھے پیشاب مشکل سے آتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں کلونجی کا استعمال کیا کرو، انشاءاللہ تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔